اور خود بھی کافی دفعہ لوگوں کے پاس چل کر گئے، ان کو دین کی تبلیغ کی، طیف گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیل مہدوی ان کے امام زمانہ سے ملاقات کرنے کے طریقے بتا رہا ہے کہ امام سے 5 ذریعے سے ملاقات ہو سکتی ہے، خواب میں 3 طریقوں سے، اور ایک طریقہ آمنے سامنے ملاقات کا جو پہچان نہ ہو، امام کی معرفت نہ ہو، اور 5واں طریقہ کہ امام کی معرفت بھی ہو، امام سے ملاقات بھی ہو۔ اور ہر کسی کو امام سے ملاقات کی تڑپ رکھنی چاہیے، لیکن امام ہے جو مل نہیں رہا۔ دنیا کی کتنی لذتوں میں اس کو چین نہیں آتا کہ میری زندگی میں ابھی کمی یہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا دعائیں ندوہ میں عزیز علی علی الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا۔ مولا مجھ پر یہ بات بہت سخت اور شاق ہے کہ یہ آنکھیں ہر ایک کو دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ یہ تکلیف ہونی چاہیے انسان، یہ میری زندگی میں کمی ہے۔ تو امام سے میں خود اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو کہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں، لیکن تڑپ رکھیں، جذبہ کوشش کریں اور امید رکھیں، تڑپ کے ساتھ امید بھی رکھیں۔ امام سے جو ملاقات ہے معمولاً 5 میں سے کسی ایک ذریعے سے ممکن ہے۔ سن لیجئے گا، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، معمولاً 5 میں سے، اتنی آواز اس کی بڑھا دی، آپ کو آواز واضح ہو رہی ہے؟ صحیح۔ تو امام سے ملاقات 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے علماء نے کہا ممکن ہے۔ ایک پہلا طریقہ ہے کہ خواب میں کوئی دیکھے امام کو، لیکن ایک با تقویٰ اور نورانی شخصیت کے طور پر اصل امام خود اپنی صورت کے ساتھ تشریف نہ لائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ امام کا نور ہو، ایک مرتبہ یہ ممکن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام تشریف لائیں عالم خواب میں لیکن پہچان نہ سکے کوئی۔ تیسرا طریقہ یہ کہ عالم خواب میں تشریف لائیں، پہچان بھی سکے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بنفس نفیس امام سے ملاقات ہو، پہچان نہ سکے۔ اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ بنفس نفیس امام سے ملاقات ہو اور امام کی معرفت بھی حاصل ہو۔ یہ مرحلہ اہل یقین۔ کیسے ملے امام سے؟ کوئی پتہ نہیں، حالانکہ امام نے ان کے کہنے کے مطابق یہی کہا تھا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے ملا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اگر ہم مانیں ان کے کہنے کے مطابق امام کی بات، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھ سے مل نہیں سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام سے مل سکتے ہیں، اور بہت سارے علماء ان کے کہتے رہتے ہیں کہ ہم امام سے ملے ہیں، امام نے کہا تھا مجھ سے نہیں مل سکتے، اب یہ پھر کن سے ملتے ہیں؟ امام تو ملتا نہیں ہے، اس نے تو اخیر زمانے میں یہی کہا تھا کہ جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو اگر امام کی بات مانیں تو جو ان سے ملنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو پھر کس کو ملتے ہیں؟ وہی ایک ہی ہے جو ہر کسی کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور ملتا رہتا ہے۔ نام میں نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے کہ کون ہے جس سے یہ پھر ملتے رہتے ہیں، کیونکہ امام تو ملتا ہی نہیں رہے، اور ہمارے علم کے مطابق تو امام نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو کہ غار میں چھپی ہوئی ہے، زہر نہیں ہوتا، چھپ گیا ہے، ملتا نہیں ہے کسی سے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ حسن عسکری کا کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا امام ہے تو پھر وہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انہوں نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ وہ چل کر گئے لوگوں کے پاس، لوگوں مان لو اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ پیغمبر لوگوں کی محفلوں میں چل کر گئے،
लोग जहां जिस महफिल में बैठे हुए थे, अल्लाह के पैगंबर वहां पहुंचे, लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाया। और जिस शख्स ने आकर नबी की महफिल में बैठना चाहा, अल्लाह के नबी ने उसे अपनी महफिल में बिठाया। और आखिर में हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया। लोग आए आपसे मिलने, आप उनसे मिले। लोग आए आपसे सवालात किए, आपने उनको उनके सवालों के जवाब दिए। और खुद भी काफ़ी दफ़ा लोगों के पास चल कर गए, उनको दीन की तबलीग की। तैफ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाए, मक्का में तबलीग की, लोगों ने ज़्यादतियाँ की, मदीना में तबलीग की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कभी किसी से कि लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं नहीं मिलना चाहता। लोग आए मक्का के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा कि मैं मिलना नहीं चाहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की, उनसे मिले। मदीना के अंदर लोग आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे मुलाकात की, उनसे मिले, उनको इस्लाम की तबलीग की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते थे कि मैं लोगों से मिलूं, उनको दीन इस्लाम की तबलीग करूं, उन्हें अल्लाह के बारे में आगाही दूं कि अल्लाह एक है, लोगों को बताऊं, लोगों को इस्लाम के बारे में बताऊं, लोगों को अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताऊं। और एक इनका इमाम है जो छुपा हुआ है, बाहर नहीं निकलता, लोगों को इस्लाम की तबलीग क्या करनी, खुद छुपा हुआ है और मिलना नहीं चाहता किसी से। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी के जिम्मा दीन का काम लगाया है, उसने कभी भी छुपने की कोशिश नहीं की कि लोगों से तबलीग से छुपता फिरे, अल्लाह की वहदानियत से छुपता फिरे। हाँ, कभी मुश्किलात आई तो थोड़े अरसे के लिए कहीं हिजरत करके गए, लेकिन ये नहीं किया कि किसी से मिलना ही छोड़ दिया, लोगों से मिलना ही छोड़ दिया कि लोग मिलना चाहते हैं और छोड़ दे, मुखालिफों को छोड़ दे, उनके चाहने वाले मिलना चाहते हैं उनसे भी नहीं मिलते। ये किसी नबी ने नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये शरीयत इस्लाम नहीं है कि लोग इमाम से मिलना चाहे और इमाम छुपता फिरे। इस तरह के झूठ अब आगे नहीं चलेंगे।